ناظرین گرامی، خدائے واحد نے حضرت انسان کو علم کی دولت سے نوازتے ہوئے اس دنیا میں بھیجا، جہاں انسان نے اپنی خداداد صلاحیتوں کا نہ صرف شاندار استعمال کیا بلکہ کچھ ایسے شاہکار بھی تخلیق کیے جنہیں صدیاں گزرنے کے بعد بھی دیکھ کر عقل انسانی محو حیرت ہے۔ انہیں عجائبات عالم کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں ہیں اور ان سے جڑے حقائق کیا ہیں، اس سب کا جواب اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ تو اس سے پہلے TBO سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کرسٹ دا ریڈیمر۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں آرٹ ڈیکو سٹائل میں مسیح دا ریڈیمر کا مجسمہ موجود ہے۔ اس مجسمے کی تیاری 1922 میں شروع کی گئی، جبکہ یہ 9 سال کے بعد 1931 میں مکمل ہوا، جو کہ آج برازیل کا محبوب ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ 2300 فٹ بلند کورکوڈو پہاڑی پر نصب شدہ اس مجسمے کو اس وقت کوہیٹر دا سلوا کوسٹا نے ڈیزائن کیا تھا اور تعمیر کرنے کے لیے تقریباً 25 کروڑ کی لاگت آئی تھی۔ اس مجسمے کی اونچائی 30 میٹر یعنی 98 فٹ ہے، اس کی 8 میٹر یعنی 26 فٹ چوٹی کو چھوڑ کر، اور اس کے بازوؤں کی لمبائی 28 میٹر یعنی 92 فٹ ہے۔ اس مجسمے کا وزن 635 میٹرک ٹن ہے اور اس کی تعمیر میں مضبوط کنکریٹ اور صابن کے پتھر کا استعمال کیا گیا ہے۔ تاج محل ہندوستان کے شہر آگرہ میں دریا جمنا کے جنوبی کنارے پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ ہاتھی دانت اور سفید سنگ مرمر سے تخلیق کردہ شاندار شاہکار مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی عہد حکومت 1628 سے 1658 میں اپنی پسندیدہ بیوی ممتاز محل کے مقبرے کے لیے تعمیر کروایا۔ اگرچہ خود شاہ جہاں کی قبر بھی اس میں موجود ہے، ہندوستان میں مغلیہ فن تعمیر کا سب سے بہترین نمونہ سمجھے جانے والا تاج محل دراصل فارسی، عربی، ترک اور ہندوستانی طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ تاج محل کا ڈیزائن شاہی معمار استاد احمد لاہوری نے تیار کیا۔ 1632 میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا اور تقریباً 21 سال بعد 1653 میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اس کو بنانے میں 20 لاکھ کاریگروں اور مزدوروں نے حصہ لیا اور اس شاندار تعمیراتی منصوبے پر لگ بھگ اس وقت 70 ارب روپے کی لاگت آئی تھی اور سلطنت کا دیوالیہ نکل گیا۔ 42 ایکڑ پر محیط اس شاندار فن تعمیر میں ایک مسجد، مہمان سرا، داخلی دروازہ، متعدد چھوٹے بڑے مقبرے اور باغات اپنی مثال آپ ہیں۔ محبت کی یادگار سمجھے جانے والے اس شاہکار کو ہر سال تقریباً 70 سے 80 لاکھ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تاج محل کی تکمیل کے بعد شاہ جہاں کے اپنے بیٹے اورنگزیب نے اسے معزول کر دیا اور تاج محل کے ایک قریبی قلعے میں قید کر دیا، جہاں سے وہ ایک کھڑکی سے اپنی آخری وقت تک اس یادگار کو دیکھ سکتا تھا۔ ماچو پچو ایک 15ویں صدی کا انکا قلعہ ہے جو پیرو کے جنوب مشرقی کزکو ریجن کوڈ لیرم میں سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند پہاڑی سلسلے پر واقع ہے۔ بیشتر آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ ماچو پچو کو انکا کا شہنشاہ پاچا چوٹی نے 1438 سے 1472 میں ایک اسٹیٹ کے طور پر تعمیر کروایا تھا۔ ماچو پچو کو انکا کا گمشدہ شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ انکا تہذیب کا سب سے زیادہ مشہور آئیکن تھا، لیکن تقریباً 1 صدی کے بعد ہی ہسپانویوں کی فتح کے وقت انکا لوگوں کو یہ شہر ترک کرنا پڑا۔ اپنی ابتدا کے بعد سے ہی یہ شہر تقریباً 500 سال تک لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہا۔ صرف مقامی لوگوں کو ہی اس تک رسائی تھی، لیکن ایک امریکی آثار قدیمہ کے ماہر ہیرام بنگم نے 1911 میں دنیا کے سامنے سے متعارف کروایا۔ ماچو پچو کی روزمرہ زندگی کو دیکھیں تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 750 افراد وہاں رہتے تھے، جن میں زیادہ تر معاون عملہ، خدمتگار، مذہبی ماہرین شامل تھے۔ ماچو پچو میں کھیتی باڑی سینکڑوں انسان ساختہ چھتوں پر کی جاتی تھی، جو کہ انجینئرنگ کا ایک بے مثال نمونہ تھی۔ انسانی ہاتھوں سے بنائے گئے اس شہر کو ہر سال تقریباً 18 سے 20 لاکھ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس جگہ صرف پیدل، ٹرین یا ہیلی کاپٹر سے پہنچا جا سکتا ہے۔ چیچن اطزا میکسیکو کی ریاست یوکاٹن میں واقع یہ آثار قدیمہ کولمبیا کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ اسے ٹرمینل کلاسیکی دور کے مایا لوگوں نے بنایا تھا۔ یہ شہر مایا لوگوں کی تہذیب کا گڑھ تھا، جسے مایا لوگوں نے 600 سے 900 عیسوی میں تعمیر کیا اور 10ویں صدی عیسوی میں اس شہر نے اپنا عروج دیکھا۔ مایا نام کے چیچن اطزا کا مطلب دراصل اطزا کے کنویں کے منہ پر کے ہیں اور اطزا کے معنی پانی کے جادوگر کے ہیں۔ چیچن اطزا اپنے عروج میں شمالی مایا کے نچلے خطوں کی ایک بڑی معاشی طاقت تھی اور 1050 کے درمیان اس نے شمال اور وسطی یوکاٹن کو کنٹرول کرنے والا ایک طاقتور علاقائی دارالحکومت بننے کی توسیع کی، جبکہ اس سے پہلے 900 عیسوی میں اثلاثی کریٹوس کو تجارتی بندرگاہ کے طور پر قائم کر چکا تھا۔
اس شہر میں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارات موجود تھیں۔ ان میں سے بیشتر آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، جبکہ زیادہ تر زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں۔ مایا تہذیب کی اس شہر میں پتھر کی عمدہ عمارات میں جنہیں پیوک اور چینی سٹائل میں تعمیر کیا گیا، ان عمارتوں کو کاریز سے ایک گھنے نیٹ ورک سے جوڑا گیا تھا جنہیں اسکیپ کہتے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کو 80 سے زیادہ اسکیپ بحرانوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ان عمارتوں کی بے مثال تعمیرات میں سب سے بڑی کوشش ہیکل آف کوکولن، ٹیمپل آف وارئرز اور بال کوٹ کی یادگاریں شامل ہیں۔ ہر سال 20 سے 25 لاکھ لوگ اسے دیکھنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ کولوسیم، ناظرین گرامی، روم کے شہر اٹلی میں واقع یہ قدیم یادگار، جسے انسانی وحشی کھیلوں کا میدان بھی کہا جاتا ہے، روم کے بادشاہ ویسپاسیانین نے 17ویں صدی عیسوی میں اپنے عہد میں بنوانا شروع کیا، جو بعد میں اس کے جانشین بادشاہ ٹائٹس کے عہد میں 8ویں صدی عیسوی میں مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر کے پہلے 100 دن یا شاید بعد میں بھی خونی کھیلوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ اس میں غلاموں، قیدیوں اور جنگلی جانوروں کو لڑایا جاتا تھا، جنہیں گلیڈیٹرز کا نام دیا جاتا تھا۔ سال میں تقریباً 2 مرتبہ بڑا میدان سجایا جاتا تھا، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں جمع ہوتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ان خونی کھیلوں میں تقریباً 5 لاکھ انسان اور 4 لاکھ جانور مارے گئے۔ 6 ایکڑ پر محیط اس قتل گاہ میں لڑائی کے وقت ریت کی ایک تبیض تہہ بچھائی جاتی تھی تاکہ لڑائی کے دوران بہنے والا خون اس میں جذب ہو سکے۔ کولوسیم میں آنے والے 50 سے 80 ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، جس میں بادشاہ، وزراء اور امراء کے لیے الگ الگ بیٹھنے کے مقام تھے۔ 610 فٹ لمبی اور 515 فٹ چوڑی کنکریٹ اور پتھر سے بنی یہ یادگار 22,000 سال بعد بھی اپنی باقیات رکھتی ہے، اگرچہ 1857 میں آنے والے زلزلے سے اس کی ایک دیوار گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود اٹلی کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے اور ہر سال تقریباً 70 سے 80 لاکھ لوگ اسے دیکھنے وہاں پہنچتے ہیں۔ گریٹ وال آف چائنا، تاریخ انسانی کی طویل ترین دیوار کو بھی عجائبات عالم میں شمار کیا جاتا ہے۔ چینی فن تعمیر کا یہ منفرد شاہکار شروع میں دراصل کوئی ایک دیوار نہیں تھی، بلکہ کئی چھوٹی دیواریں تھیں، جنہیں چینی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 700 سال پہلے بیرونی حملہ وروں سے حفاظت کے پیش نظر تعمیر کرنا شروع کیا۔ شروع میں ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنانا شروع کی۔ بعد میں 206 سے 220 قبل مسیح میں چینی شہنشاہ کن شی ہونگ نے انہیں ملا کر دیوار کو بڑا کر دیا۔ یہ دیوار چین کے شمالی کنارے پر مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے، جو چین اور منچوکوں کی سرحد سے شروع اور خلیج لیونگ سے منگولیا اور تبت کے سرحدی علاقے تک پھیلی ہوئی ہے۔ چینی اعداد و شمار کے مطابق یہ دیوار ہمیشہ محفوظ نہیں رہی۔ مرمت کے ساتھ ساتھ کئی بار اسے توڑا اور سر کیا گیا، جیسے منگولوں کا راجہ چنگیز خان اسے توڑ کر ہی چین میں داخل ہوا تھا۔ ناظرین محترم، جیسے اس کی تعمیر پر کئی صدیوں کی گرد ہے، اسی طرح بعض روایات کے مطابق اس کو بنانے میں 25 سے 30 لاکھ لوگوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی تھی۔ اس دیوار کو دنیا کا سب سے لمبا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر کے دوران مرنے والے مزدوروں کو اس کی بنیادوں میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس دیوار کا زیادہ تر حصہ زمانے کے پیچ و تاب سے تباہ ہو گیا تھا، لیکن 1400 عیسوی میں منگ خاندان کے حکمرانوں نے اسے دوبارہ تعمیر کروانا شروع کیا۔ اس لیے آج جو دیوار ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ زیادہ تر منگ خاندان کے لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اس دیوار کی کل لمبائی 21,196 کلومیٹر ہے۔ اس کی اونچائی 20 سے 30 فٹ ہے اور اس کی چوڑائی نیچے سے 26 فٹ اور اوپر سے 16 فٹ کے قریب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو چاند سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ گریٹ پیرامڈ آف گیزا، مصر کے 3 اہراموں میں گیزا کا یہ اہرام، جسے خوفو کا اہرام بھی کہا جاتا ہے، اپنی جسامت کے لحاظ سے سب سے بڑا اور اپنی ابتدا کے لحاظ سے سب سے قدیم ہے۔ مصری ماہرین کا خیال ہے کہ اس اہرام کو چوتھے خاندان کے مصری فرعون خوفو کے لیے ایک قبر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ انسانی ہاتھوں کی اس تخلیق کو دیکھ کر آج کا انسان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ شاید سائنس اس سے پہلے بھی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے۔ اس اہرام کی تعمیر میں 20 سال کی طویل مدت کا ذکر ہے۔ خوفو کا وزیر ہمیونو، جسے ہیمون بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں یہ عظیم پیرامڈ کا معمار تھا۔ اہرام کی تعمیر کا آغاز تقریباً 2560 قبل مسیح شروع ہوا اور 2580 قبل مسیح میں اپنی تکمیل کو پہنچا۔ اس اہرام کی موجودہ اونچائی 137 میٹر یعنی 449.5 فٹ ہے اور اس کی بنیاد اپنی تشکیل نو کے ساتھ 755.4 فٹ بائی 756 فٹ کے درمیان ہے۔ یہ اہرام ایک اندازے کے مطابق 23 لاکھ
سرخ پتھروں پر مشتمل ہے، جبکہ یہ پتھر اتنی بڑی جسامت کے ہیں کہ اس پتھر کی ایک سیل کا وزن 100 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پتھر اس علاقے میں نہیں بلکہ 800 کلومیٹر سے بھی دور اسوان سے انہیں لایا جاتا تھا، اور یہ سوال آج بھی تشنہ جواب ہے کہ انہیں کس طرح وہاں لایا گیا۔ اس اہرام کی ہر دیوار 62.5 درجے کے زاویے پر تعمیر کی گئی، جسے کاغذ پر بنانا بھی مشکل ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 55 لاکھ ٹن چونا پتھر، 8,000 ٹن گرینائٹ اسوان سے درآمد شدہ اور 5 لاکھ ٹن مارٹر کا استعمال کیا گیا تھا۔